اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. معزز حاضرین و حاضرات، بہت بہت مبارک ہو آپ کو. ہماری طرف سے بلکہ ہم سے پہلے آپ کو مبارکبادی دے چکے ہیں اللہ کے فرشتے. جب آپ گھروں سے چلے عیدگاہ کی طرف تو راستوں میں فرشتوں نے آپ کو مبارکباد سنا دی اور کہا کہ چلو اپنے رب کا انعام لینے چلو. یہ رب سے انعام لینے کی گھڑی ہے. سب جانتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا انعام میں خود دوں گا. اندازہ کیجئے کسی ملک کا سربراہ جب خود کسی کو انعام دیتا ہے اس میں بہت بڑی عزت ہوتی ہے. تو ذرا سوچئے جب کائنات کا مالک خالق خود فرما رہے ہیں کہ میں اس کا انعام خود دوں گا تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. لہذا آپ سب قابل مبارکباد ہیں اور آپ کو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کی خوشی سے خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں آج آپ کو خوش اور آپ کی خوشی سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ حق پر جو آئے دن مختلف قسم کے مسائل مختلف قسم کی آزمائشیں آتی ہیں اور ہم پر ظالم مختلف قسم کے مظالم جو ڈال رہے ہیں وہ کبھی ہمارے دلوں سے محو تو نہیں ہو سکتے. اس کی ٹیس یا اس کی وہ جلن تو ہم محسوس کریں گے. غزہ میں کیا کیا گیا اور اب ایران میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے وہ کبھی ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو سکتے, کبھی ہمارے دلوں سے دور نہیں ہو سکتے. لیکن ہم اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ ان مظلومین کی مدد فرمائے اور جو ظالم ہیں ان سے بھرپور انتقام لے. تو آج کی یہ گھڑیاں جو خوشیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہیں, دو خوشیاں ہمیں عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ, عید الفطر کی صورت میں اور عید الاضحیٰ کی صورت میں. ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی کے دن دیے ہیں یہ بالکل یونیک قسم کے ہیں. باقی قومیں جو ہیں ان کے بھی تہوار ہیں لیکن وہ کسی ماضی کی خوشی میں اسے مناتے ہیں. جیسے یہود ہیں وہ مناتے ہیں جب فرعون غرق ہوا, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی, اس خوشی میں وہ عید مناتے ہیں. عیسائی لوگ جو ہے وہ مناتے ہیں 25 دسمبر کو, اس خوشی میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے, اگرچہ اس میں بھی اختلاف ہے لیکن اسی خوشی میں وہ بھی عید مناتے ہیں. اور یہاں ہمارے برادر وطن ہندو بھائی وہ جب دیوالی مناتے ہیں تو اس خوشی میں مناتے ہیں کہ شری رام چندر جی
सीता जी और लक्ष्मण जी वापस 14 साल का वनवास मुकम्मल करके आते हैं, उस खुशी में वो मनाते हैं। या होली जो है वो होलिका और प्रहलाद उनकी याद में मनाई जाती है कि होलिका जल जाती है, प्रहलाद को बचा लेती है, उस खुशी में। इसके बरक्स हमें जो अल्लाह ताला ने दिल दिए वो पिछली किसी खुशी में नहीं, बल्कि हमसे इबादत करके जब हम कोई इबादत करने में कामयाब हो जाते हैं तो उस खुशी में हमें मनाते हैं। आपने 1 महीने के रोजे रखे, आप कामयाब हुए अल्लाह की फरमाबरदारी करने में, इस खुशी में अल्लाह ने फरमाया इस खुशी वक्त की मनाओ, इस इबादत की खुशी मनाओ जो तुमने खुद की। और जब हज का मौका आता है, आप मुकम्मल जब हज करते हैं, आप जब 9 जिलहज्जा को बड़ा जो हज का रुकन है उससे फारिग होते हैं तो 10 जिलहज्जा को आप खुशी मनाते हैं। और यहाँ घर में रहकर भी जब आप कुर्बानी का जानवर तैयार रखते हैं कुर्बानी के लिए, तो उस खुशी में आप कुर्बानी की ईद मनाते हैं। गोया हम पिछली किसी खुशी में नहीं, अपनी की हुई इबादत की खुशी में कि अल्लाह ने तौफीक दी। आज हमें खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी, हमारी क्या जुर्रत थी, लेकिन अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, हमने रोजे रखे, अल्लाह की फरमाबरदारी की, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की, और उसी खुशी में आज हमने शुक्राने की 2 रकअत अदा की। इस सिलसिले में एक हम सबको एक खास चीज की तरफ ध्यान देना चाहिए कि ये रोजा क्यों रखा गया और उसके बाद ये शुक्राने के 2 क्यों अदा किए गए। क्या है ये बात काबिल शुक्र? जरा अंदाजा कीजिए, किसी इंसान को किसी सहरा में डाल दिया जाए, उसे मालूम ना हो मुझे यहाँ क्यों डाला गया, उसके साथ क्या होने वाला है, किस कदर महरूम शख्स होगा वो। जरा अपने हाथ पर भी गौर कीजिए, हमको अल्लाह ताला ने एक जगह उतारा है जमीन पे। अगर हमसे न कहा गया होता कि तुम कौन हो, क्यों आए हो, किसने भेजा है, तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक है, तो हम गुमराह रहते और पता नहीं कितने बड़े अजाब से 2-4 होना पड़ता। मगर कितना करम है अल्लाह का कि अल्लाह ने हमको अगर यहाँ भेजा तो वही भी भेजी। अकल से इंसान काम लेता, अकल इंसान को मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। हवा से खमसा जो हमें दिए हैं अल्लाह ताला ने, उनसे काम लेकर हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, लेकिन वो दुरुस्त भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। आंखें हमें दी है देखने के लिए, देखते हैं हम चीज, लेकिन बड़ा धोखा भी खा जाते हैं कभी कभी। कुछ चीजें हमें छोटी नजर आती है, हकीकत में बहुत बड़ी होती, जैसे सूरज है, चांद है, नजीर आबादी के अल्फाज में ये रोटियां नजर आती हैं, लेकिन ये अलग दुनियाएं हैं। इसी तरह से कुछ चीजें बड़ी होती है, छोटी दिखती है, कुछ छोटी होती है, बड़ी दिखती है, कुछ होती ही नहीं, इल्यूजन जिसे आप कहते हैं, होती ही नहीं, हमें वो दिखती है। जैसे किसी सहरा में आपको लगता है ये पानी है, लेकिन वहां जाकर आपको लगता है कि पानी नहीं, रेत है चमकती हुई। और ये नाकिस भी है, हवा से खर्चा, ये नाकिस भी है, महदूद भी है। एक हद तक हम आवाज सुन सकते हैं, ज्यादा नहीं सुन सकते, एक हद तक हम देख सकते हैं, वहां से आगे नहीं हम देख सकते। लिहाजा ये इन चीजों से काम लेकर अगर कोई नतीजा नाराज करेंगे कि अकल पर एक फलसफे में, लेकिन आज एक उनकी राय थी, अगले साल कुछ और राय हो जाती है, तीसरे साल कुछ और राय हो जाती है, उनका इख्तिलाफ हो जाता है। गोया अकल इंसान की मुकम्मल रहनुमाई नहीं कर सकती। इसीलिए अल्लाह ताला को तरस आता है अपने बंदों पर, फिर बहुत बड़ा एहसान जो बंदों पर करता है
وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا پیغمبر بھیجتا ہے، اسے ہدایت دیتا ہے، اسے سمجھاتا ہے تم نے کیا کرنا ہے۔ اسی لیے بہت سارے احسانات اللہ تعالیٰ نے کیے، لیکن کسی احسان کو نہیں گنا، مگر رسول جب دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، وہ احسان اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ لقد من اللہ، یقیناً بہت بڑا احسان کیا اللہ تعالیٰ نے علی المؤمنین، مومنوں پر، جب ان میں سے ہی ایک رسول مبعوث فرمایا۔ ذرا اندازہ کیجئے اس احسان کو بنا، کیونکہ ہے یہ بہت بڑا احسان، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہم کون ہیں، کس نے بھیجا، کیوں بھیجا، لیکن اس بات سے باخبر کیا ہم کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ انبیاء جتنے بھی ہیں 1,34,000 کم و بیش جو انبیاء آئے ہیں، وہ سب کیا ہے؟ اللہ کی طرف جانے والے راستے، وہ آپ کو منزل کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ کی طرف، سب کے سب، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ سب اللہ کے راستے۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں جب منزل قریب آتی ہے تو یہ سارے راستے کسی ایک بڑے راستے میں ضم ہو جاتے ہیں، کسی بڑی شاہراہ میں گم ہو جاتے ہیں۔ جب منزل قریب آتی ہے تو یہی سمجھیں کہ راستے حد تک آ گئے، اب یہاں سے ایک بڑا راستہ ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جس کو اللہ تک پہنچنا ہے، منزل تک پہنچنا ہے، تو اس کے بغیر چارہ نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اسی راستے پہ آنا ہوگا، محمد ہی کے راستے کو اپنانا ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ تمام انبیاء میں جو خوبیاں تھیں، وہ تمام تر خوبیاں سمٹ آئی ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہم سب کو جاننا چاہیے، جس طرح سے عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچی خوباں ہما دارن تو کنہا داری۔ اتنی بڑی بات کہی ہے، خوبصورت بات کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ میں یوسف علیہ السلام کا حسن بھی ہے، تجھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم بھی ہے، اور تجھ میں موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا بھی ہے، چمکتا ہوا ہاتھ۔ ان میں مختلف قسم کی خوبیاں تھیں، بہت ساری خوبیاں تھیں، اور تمام قسم کی وہ ایکسلنسیز جو ہے وہ آپ تنہا آپ میں جمع ہے، سب کچھ آپ میں جمع ہے۔ لہذا اب ایک یہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی کو اب ہم نے پکڑنا ہوگا۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے۔ انہوں نے سمجھایا کہ ایک چیونٹی تھی، اس چیونٹی کو خیال آ گیا کہ میں خانے کعبہ کا طواف کرتی، کسی طرح سے میں مطاف میں پہنچ جاتی، لیکن کیسے پہنچتی؟ کمزور مخلوق ہے، کمزور ہے، جائے گی کیسے؟ راستے میں چٹانیں ہیں، دریا ہے، صحرا ہے، سمندر ہے، کس طرح سے جائے گی؟ بڑی پریشان ہے، دل ہی دل میں دعا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اللہ نے ایک کبوتر کو بھیجا اور اس کے دل میں ڈال دیا کہ اے چیونٹی، تو کبوتر کے پاؤں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ بڑی خوبصورت بات کہیے، سمجھیے ذرا، بوت موری حوثی داشت کی در کعبہ رسد
دست بر پائی کبوتر زد و ناگاہ رسید. کیا کہا اس نے کہ اے چونٹی یہ کبوتر تیرے سامنے، یہ حرم کا کبوتر ہے، تم مضبوطی سے اس کے پاؤں پکڑ لے، یہ فوراً آپ کو پہنچا. اور اس نے پہنچا. بس یہی مثال، اس مثال کے ذریعے ہمیں سمجھا ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں. ہماری منزل اللہ ہے، اللہ کی خوشنودی ہم نہیں جا سکتے. ہمیں بات سمجھائیے آپ نے، یا کوئی راستہ نہیں، تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ جا پڑو، مضبوطی کے ساتھ ان کے قدم تھام لو. اپنی عقل کو، اپنی فراست کو، اپنی ذہانت کو، اپنی فضانت کو، اپنی تمام تر صلاحیتوں کو ڈھیر کر دو حضور کے قدموں پہ، مضبوطی سے پکڑ دو آپ کے قدموں کو، آپ فوراً پہنچ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تک. وہ آپ کو منزل تک پہنچائیں گے. اس میں یقین ہمارا ہونا چاہیے کہ اب ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ذات، کوئی اور اس کے سوا چارہ نہیں کہ انہیں کے ذریعہ ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت مثال کے ذریعے ہمیں سمجھایا ہوا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے یہ انہوں نے اپنی بات نہیں کہی، یہ اللہ کا ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ان سے کہہ دیجئے اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری اتباع کیجیے. یعنی حضور کی اتباع کے بغیر ممکن نہیں، بس حضور کے قدم پکڑنے ہوں گے مضبوطی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ پکڑنے ہوں گے. اس کی مثال ایک اور مثال کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں، انتہائی خوبصورت مثال ہے. انسان جو ہے، انسان نقال ثابت ہوا ہے، فطرتاً نقال ہے. دیکھیے جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنے والدین کو دیکھتا ہے کہ کیسے بولتے ہیں، وہ بھی وہی بولی بولنے لگتا ہے. والدین کی ہر ادا کا اثر پڑتا ہے بچے کو، وہ اسی کو دیکھ کر سیکھتا ہے، یہ نقل اتارتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اس کے سامنے ایک نقل رکھی جائے. تو وہی بھیجا، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ حضور کو دیکھو، یہ بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے. ان کو پکڑنا ہوگا. جس طرح سے ایک مثال کے ذریعے اور سمجھ سکتے ہیں، آپ درزی کے پاس کپڑے لیتے ہیں سلوانے کے لیے، کپڑے کا تھان دیا آپ نے، اور گھر میں سلا ہوا کوئی کپڑے کا جوڑا آپ دیتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر آپ یہ بنائیں گے، اس کے پائنچے ایسے ہوں گے، کالر ایسا ہوگا، لمبائی اتنی ہوگی، چوڑائی اتنی ہوگی. وہ درزی اسی کو دیکھ کر، سمجھو ناپ اس کے پاس ہوتا ہے، اسے اسوہ ہم کہیں گے، اس کو دیکھ کر وہ بناتا ہے. اگر اس نے غلط بنا دیا، لمبائی جو آپ نے دی تھی اس کے مطابق نہیں، چوڑائی نہیں، کالر ایسا نہیں، بالکل اس نے خراب کر دیا آپ کے کپڑے، آپ کیا کہیں گے اسے؟ آپ وہ کپڑے واپس پھینکیں گے، کہیں گے میرا تھان واپس کر دو، جو میں نے کہا تھا تم نے ایسا نہیں کیا ہے. بس یہی مثال سمجھے، آخرت میں یہی پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں گے کہ اے انسان، میں نے تجھے بے شمار نعمتیں دی تھی، اور ان نعمتوں سے تم نے کیسے فائدہ اٹھانا؟ میں نے ایک اسوہ بھی دیا تھا، اسوہ حسنہ، وہ تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو نعمت میں نے تمہیں دی تھی، زبان کی نعمت، حضور کو دیکھ کر آپ نے استعمال کری تھی. زبان کیسے استعمال کرو، ایک نمونہ تھا، کیونکہ یہ فطرت میں آپ نے کسی نہ کسی کی نقل اتارنی ہے، یہ آپ کی فطرت میں ہے.
آپ نے نقل اتارنی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اسوہ بھیجا، ایک نمونہ بھیجا کہ نقل اتارو، مگر حضور کی نقل۔ بولنا کیسے ہے، سننا کیا ہے، دیکھنا کیا ہے، حضور سے پوچھو۔ اقتدار حاصل کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، حضور سے پوچھو، دیکھو انہوں نے کیسے اقتدار حاصل کیا۔ اقتدار حاصل کرنے کے بعد ملک کی سربراہ کی حیثیت سے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی حیثیت سے آپ نے کیا کرنا ہے، حضور کو دیکھو۔ بچتے شوہر، بچتے بھائی، بچتے دوست، رشتہ دار، پڑوسی، باپ، کیسا بننا ہے، حضور کو دیکھو۔ یعنی ہر فیلڈ میں، معیشت ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو، اگر آپ تاجر ہیں، حضور کو دیکھو تجارت کیسے کرنی ہے۔ اگر آپ کسی بھی قسم کا جو بھی آپ کام کرتے ہیں، آپ کے سامنے نمونہ ہے، اور وہ نمونہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے بھی بڑی خوبصورت بات کہی ہے، مصطفیٰ برسا خویش را کی دی ہما اوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام دول حدیث، کہ تم حضور تک پہنچو، حضور کے قدموں میں پہنچو، یعنی انہی کو دیکھ کر انہی سے پوچھو۔ اب تمام دین جو ہے وہ حضور ہیں، وہاں سے ادھر ادھر تھوڑا بھی آپ ہٹ گئے، آپ دین سے ہٹ گئے، راہ مستقیم سے ہٹ گئے۔ اب یہی راستہ ہے جو آپ کو منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ ہماؤس مکمل آپ دیکھیں گے، کسی بھی معاملے میں آپ کو کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ بڑے ادب سے کہوں گا، بڑے ادب سے کہوں گا، آج آپ کہتے ہیں اور ہمیں کہنا بھی چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ ہی بڑا ہے، بڑا اللہ ہے، اللہ ہی نے اپنا رسول بھیجا اور کہا اس کو دیکھ کر اپنی زندگی بسر کرو۔ آخرت میں قیامت کے دن میں نے پوچھنا ہے تم سے، بتاؤ تمہاری زبان کیسے استعمال ہوئی، آپ شوہر کے بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کیا، دیکھا تھا حضور کو کیسے کرتے تھے، آپ بھائی تھے بہن کے ساتھ کیسا سلوک کیا، حضور کو دیکھا تھا، آپ تاجر تھے، آپ پڑوسی تھے، دیکھا تھا حضور کو۔ ایک ایک چیز مجھے پرکھا جائے گا، برابر جس طرح سے آپ اس درزی سے پوچھتے ہیں کہ اس کے پائچے کیسے ہیں، اس کا کالر کیسا ہے، تم نے بالکل درست نہیں کیا، اس کے منہ پر آپ دے ماریں گے، تو پھر ہماری یہ عبادتیں بھی، ہمارے کام بھی ہمارے منہ پر دے ماریں گے۔ اللہ تعالیٰ بچائے اگر وہ حضور کی فرمودات کے مطابق نہ ہو، اگر حضور کے اسوے کے مطابق نہ ہو، اس سے ہٹا ہوا، اپنے حساب سے کوئی کتنا اچھا کام کیا ہو، لیکن حضور سے اس کی سرٹیفکیٹ نہیں ملی تو سب کچھ رائے گاہ ہے، سب کچھ ضائع ہے۔ اس وقت حضور کے بہت ساری فیلڈس میں ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز کو ہم اس وقت لیں گے، بس اسی کے میں بات ختم کروں گا، وہ ہے حضور علیہ السلام نے ہمیں کیا ہدایات دی ہے کہ آپ نے اپنے امیر کی اطاعت کس انداز سے کرنی۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ خرابیاں ہیں، ظلم ہے، بربریت ہے، آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ کتنی زیادتی ہوتی ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور کے پاؤں پکڑے نہیں ہیں۔ ہم وہاں جا کر ایک تھے سب، لیکن وہ جگہ ہمیں یاد نہیں رہتی، ہم فرقوں میں بٹ گئے، ہم نے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے صادر کیے، ہم نے کوئی شیعہ ہے کوئی سنی ہے، سنیت میں بھی آگے کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، کوئی وہابی، کوئی یہ کوئی وہ، بٹ گئے ہیں۔
آج کے ان حالات میں بھی ہم ایک ہونے کے لیے تیار ہیں. ہم حضور کے اس اسوے پر چلنے کے لیے انہیں اپنا راہبر اور رہنما ماننے کے لیے تیار ہیں. اس بات کی طرف میں آپ کی توجہ موصول کرنا چاہتا ہوں. ہم تعریف تو کریں گے، آپ دیکھیں گے اور کہتے ہیں ہم ایران میں امام کا مرتبہ کیا ہے، امام کی بات سے تھوڑا سا بھی کوئی نہیں لگتا. اور یہ اصل روح ہے دین کی کہ اپنے امام یا اپنے امیر کی اطاعت کی جائے. حضور نے اس پر بڑی تاکید کی، لیکن ہم اوروں کی تعریف کریں گے کہ خود اپنی باری آئے گی کسی نہ کسی طرح سے ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، حد دھرمیاں کرتے ہیں، بد زبانیاں کرتے ہیں، اپنے امیر کی اطاعت کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. حضور کو دیکھ کر آپ کے پیارے ساتھی کس حد تک اپنے امیر کی اطاعت کرتے تھے. صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ 18 یا 19 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا. صدیق اکبر کی دعوت پر حضور کے ماموں لگتے تھے اور حضور فخر سے کہتے تھے ہے کسی کا ایسا ماموں جیسا میرا ماموں ہے. بڑی محبت تھی آپ سے. اور غزوہ احد کے موقع پہ جب افواہ ہوئی کہ حضور شہید ہو گئے، صحابہ میدان جنگ سے چلے گئے، جانے لگے. کچھ صحابہ آپ کے آس پاس رہے، بالکل معمولی تعداد ہے، 10 یا 12. ان میں سعد بن ابی وقاص تھے. حضور اپنے ترکش میں سے تیر نکال کر دیتے، اپنے ماموں سے کہتے یا سعد ارمی فداک ابی و امی، اے سعد میرے ماں باپ آپ کا قربان، تیر چلاؤ. واحد ذات ہے سعد کی جس کے لیے حضور نے کہا میرے ماں باپ آپ کے قربان. نہیں تو ہم سب کہتے ہیں حضور پہ ہمارے ماں باپ قربان، لیکن حضور نے خود سعد سے کہا کہ تم پر میرے ماں باپ قربان. چلاؤ تیر، ارمی یا سعد چلاؤ تیر. یہی سعد بن ابی وقاص، ان کو کوفہ کا گورنر جب بنایا جاتا ہے فاروق اعظم کے دور میں، انہوں نے وہاں ایک قصر تعمیر کیا، اپنے ایک محل تعمیر کیا، اس کی دیوڑی لگا دی، تو وہاں فاٹک بھی رکھا آپ نے. لوگ متاثر ہوتے تھے، آپ کو موقع نہیں ملتا تھا تو ذاتی کام کرنے کے لیے، اس لیے آپ نے وہ دیوڑی کیا، اس فاٹک لگایا. انہیں فاروق کو پتہ چلا، انہوں نے محمد بن مسلمہ کو بھیجا، کہا فوراً جائیں گے کوفہ اور جا کر ہی آپ اس محل کو آگ لگا دیں. آپ گئے اور محل کو آگ لگا دی. سعد بن ابی وقاص ایسے کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اپنے محل کو جلتے ہوئے، لیکن امیر کی اطاعت میں بالکل ایک لفظ نہیں بولا. وہ کہہ سکتے تھے جلائیں گے نہیں، فلاں کام میں دیں گے، وقف کریں گے، نہیں. امیر کا حکم ہے جلانا ہے. سعد بن ابی وقاص گورنر ہے، مزدور نہیں ہے، عام شخص نہیں ہے، گورنر ہے، لیکن امیر کی اطاعت ہے. آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں محل جل رہا ہے، لیکن کوئی بات آپ نے منہ سے نہیں کہا. فاروق اعظم نے جنگ کے دوران خالد بن ولید کو برطرف کر دیا، ابو عبیدہ کو ان کی جگہ کمانڈر بنا لیا. کچھ لوگ گئے خالد کے پاس اس کے خیمے میں، یہ کیا ہوا کہ یہ اچھا نہیں ہوا، آپ چلو ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے کمانڈر ہیں. لیکن خالد امیر کی اطاعت کیا ہوتی ہے، انہیں ان کو وہاں سے نکالا اور کہا انی لا اقاتل فی سبیل عمر ولکنی اقاتل فی سبیل رب عمر. کہا نکل جاؤ یہاں سے، میں عمر کے راستے میں نہیں لڑ رہا تھا، میں عمر کے رب کے راستے میں لڑ رہا تھا.
مجھے کہاں رونا پڑے ایک معمولی سپاہی پولیس سے چلاؤں گا، مجھے کوئی چیز بننے کی کوئی خواہش نہیں، کمانڈر ان چیف بننے کی مجھے کوئی خواہش نہیں۔ یہ امیر کی اطاعت۔ آج ہم امیر کی معمولی کسی بات پر روز جاتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ کر کے کھلم کھلا بغاوت بھی کر دیتے ہیں، کوئی احساس نہیں ہوتا۔ پھر ہم کہتے ہیں مظالم ہم پر کیوں، پھر ہم کہتے ہیں ہم ایک کیوں نہیں۔ تو آج کا دن ہمیں سکھاتا ہے کس طرح سے امیر کی اطاعت کی جانی چاہیے۔ اس روزے نے ہماری تربیت کی، ہمیں سمجھا دیا کہ امیر کا حکم کبھی کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، کتاب و سنت سے واضح الفاظ میں ٹکرانا نہیں چاہیے۔ باقی ہم کر سکتے ہیں، کسی بھی شخص کی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن آپ بغاوت پر نہیں اتر آئیں گے، نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو ہمیں آج سوچنا چاہیے کہ ہم واپس آ جائیں قرآن کی طرف۔ ان حالات میں بھی اگر ہم ایک نہیں ہوں گے، ان حالات میں بھی اگر ہم ایک نہیں ہوں گے، پھر کب ہوں گے؟ اور یہ مثال آپ یاد رکھیں گے، چیونٹی نے جس طرح سے کبوتر کے پاؤں مضبوطی سے تھام دی، ہم بھی انہی پاؤں کو تھامیں گے، حضور کو تھامیں گے۔ وہاں سے نیچے اختلاف ہو سکتا ہے، جھگڑے کی بات نہیں، اور اختلافات کو ہم اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ ہاتھ کو یوں پر باندھتے ہیں، نیچے باندھتے ہیں، زور سے آمین کرتے ہیں، آہستہ آمین کرتے ہیں۔ یہ جھگڑنے کی باتیں نہیں، لڑنے کی باتیں نہیں۔ ہم آج واپس آ جائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں پھر وہ پہاڑ دکھائیں گے۔ اور ہم سے وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ، اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اگر ہم مومن ہوں، ہم ہی غالب رہیں گے، لیکن شرط یہ کہ ہم مومن ہیں۔ ہم نے مومن بننا ہے، حضور کو سامنے رکھ کر ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعی کامیاب ہو جائیں اس معاملے میں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کو اسوہ حسنہ بنائیں، مکمل نمونہ انہیں کو سمجھے، انہیں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں آج کے بعد بھی، کیونکہ عبادت وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی بندگی صرف عید الفطر تک نہیں بلکہ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک اللہ کی بندگی کریں گے۔ 80 سال 100 سال کتنی بھی عمر آپ کو ملے، موت کی ہچکی جب شروع ہو جاتی ہے تب تک ہم اللہ کے بندے بن کر ہم نے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رب رؤوف رحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔